شیخ آپ کا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز. جی ابھی جی آ گئے. کوئی بچے کی آواز آ رہی ہے پیچھے تو جا رہا جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، یہاں پر آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جائیں گی، وہ موضوع ہے ذکر کے فوائد اور ثمرات. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اولاً کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے. ایک انسان کا جسمانی وجود، مادی وجود، اور دوسرے اس کا روحانی وجود. جسمانی وجود کی نشو و نما کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف میوے جات، غلے جات اور سبزیاں اور اشیاء پیدا کی تاکہ اس جسم کو انسان صحیح غذا پہنچا سکے. اور اسی طریقے سے روح کی غذا کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے. روح کی غذا عبادات، عبادات یہ روح کی غذا ہے. اگر روح کو جیسے جسم کو غذا نہ ملے تو جسم کمزور ہوتا ہے، بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، علاج کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح اگر روح کو غذا نہ ملے تو روح بھی بیمار ہوتا ہے اور اسے کمزوری لاحق ہوتی ہے. اور اگر روح بیمار ہو جائے تو جسمانی غذا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور سارا سکون، سارا اطمینان انسان کا غارت ہو جاتا ہے. حیرانی اور پریشانی اس کے مقدر میں لکھ جاتی ہے، اور پھر اس کو چین کی زندگی نصیب نہیں ہوتی. اس لیے جسمانی غذا کے ساتھ روحانی غذا کی شدید ضرورت ہے. اور روحانی غذا کو آج نہ اختیار کرنے کی وجہ سے
اس کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں انارکی اور فساد، بدامنی، عدمی اطمینان کی فضا جو ہے پھیلی ہوئی، یہ واضح ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے ہمارا مقصد وجود ہی عبادت بتائی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری ہی عبادت کریں۔ تو عبادات یہ روح کی غذا ہیں، جس سے روح کو غذا ملتی ہے، یاد رکھیں پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ایک محب کو سب سے زیادہ لذت محبوب کے ذکر میں ملتی ہے، اور سب سے زیادہ تڑپ اس کی ہوتی ہے محبوب کے دیدار کی۔ محبوب کا ذکر چھڑ جائے تو پھر وہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، وہ لذت محسوس کرتا ہے محبوب کے اپنے ذکر سے۔ اور اسی طرح محبوب کے دیدار کی تڑپ اور تمنا ہمیشہ اسے دامنگیر رہتی۔ تو اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کی محبت یہ لازمی۔ اللہ تعالی نے فرمایا الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں ان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت اہل ایمان کو ہوتی۔ تو اللہ سے جب محبت ہے تو اللہ کے ذکر میں ایک مومن کو جو لذت اور چاشنی ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ اسی لیے مالک بن دینار رحمہ اللہ جو تابعی ہیں فرماتے ہیں ما تلذذ المتلذذون بمثل ذکر اللہ عز وجل، کہ لذت حاصل کرنے والوں نے اللہ کے ذکر سے زیادہ کسی چیز میں لذت نہیں محسوس کی۔ سب سے زیادہ لذت اللہ کے ذکر میں، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی لذت نہیں۔ چنانچہ مجالس ذکر کو ریاض الجنہ کہا گیا، جنت کی کیاریاں۔ اور پھر ذکر اتنا ضروری ہے ایک مومن کے لیے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے لیے ذکر ایسے ہی ہے، الذکر للقلب مثل الماء للسمکہ، دل کے لیے ذکر کا ہونا، ذکر الہی کا ہونا اسی قدر ضروری ہے جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے دور کر دیا جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح انسان کا دل اگر اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو دل زندہ نہیں رہے گا، مردہ ہو جائے گا۔ تو دل کی زندگی کے لیے، روح کی تازگی کے لیے، امن و سکون کے لیے اللہ کا ذکر یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ ذکر جس عبادت میں جس قدر زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا اس عبادت کا درجہ اسی قدر بلند ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ نے سورہ العنکبوت میں فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ، کہ آپ پر جو کتاب وحی کی گئی ہے
اس کی تلاوت کیجئے، صلاۃ قائم کیجئے۔ یقیناً صلاۃ یہ فواحش و منکرات سے روکتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ تو یہاں صلاۃ کے دو فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے، ایک تو فواحش و منکرات سے روکنے والی عبادت ہے نماز کی، اور دوسرے یہ اللہ کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرو۔ تو اللہ کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں جس قدر اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا، اسی قدر اس عبادت کی اہمیت دوبالا ہوگی۔ تو آج کی اس ملاقات میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کے فوائد اور ثمرات کیا ہے۔ ویسے تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف اور مشہور کتاب الوابل الصیب میں ذکر کے 100 فوائد اور جو ہے ثمرات ذکر کیے، ذکر کے 100 فوائد ذکر کیے، لیکن یہاں اس مجلس میں ان تمام فوائد کا احاطہ تو کیا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ چند اہم فوائد آپ کے سامنے اس کے ثمرات بیان کرنے کی آج کی اس ملاقات میں کوشش کی جائے گی۔ ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو اللہ کا ذکر کیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ الرعد کے اندر، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، اور خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی سے اطمینان ملے گا۔ آج میرے بھائیوں، دنیا کو سکون و اطمینان کی تلاش ہے۔ کوئی پیٹ میں سکون تلاش کر رہا ہے، پیٹ کے گرد گھوم کر، کوئی دماغ کے گرد گھوم کر کے سکون اختیار تلاش کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں واضح کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اللہ کے ذکر میں اللہ تعالی نے انسان کے لیے سکون اطمینان رکھا۔ تو ذکر، اگر ہم سکون چاہتے ہیں دنیا میں، اطمینان چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، تو اللہ کے ذکر کو لازم کرو، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ اسی طریقے سے ذکر کا فائدہ کہ دل کی شقاوت اور بدبختی کا یہ علاج ہے ذکر۔ اس سے غم، فکر کا ازالہ ہوتا ہے، اور خوشی اور سرور کا حصول ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالی سورہ انفال میں فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون، کہ یقیناً مومن وہ ہیں، مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں،
زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان دوبالا ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی وہ لوگ توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور دل کے اندر سے شقاوت اور بدبختی دور ہوتی ہے، اور فرح و سرور اور خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ذکر کو ہمیشہ لازم پکڑنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ، ہم بہت کچھ زیادہ یاد نہیں کر سکتے اور نہیں عمل پر کر پا رہے ہیں، تو آپ کوئی ایک چیز بتا دیجئے کہ میں اس کو تھام لوں، پکڑ لوں مضبوطی کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون لسانک رطبا بذکر اللہ، ان تکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس کو رہنمائی کی آپ نے کہ تم ہر وقت اللہ کے ذکر، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو تو یہ کام کرو، اس سے انسان کی بدبختی، شقاوت قلب جو ہے دور ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے خوشی حاصل ہوتی ہے، غم فکر کا ازالہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا جب بندہ ذکر کرتا ہے تو نفاق جیسی خطرناک بیماری سے اس کو نجات ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، کہ جب منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا سورہ نساء میں، تو فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دھوکے کا احوال انہی کے سر ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دھوکے کا وبال جو ہے ان کے سر ڈال دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا، ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں منافقین تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے، دل نہیں لگتا ہے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کے جلدی سے بھاگو، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جو ہے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تین مرتبہ آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، فتصلی اربعا، پھر جلدی سے 4 رکعت عصر کی پڑھ لیتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ تو ذکر سے غافل ہونا ہے نفاق، منافق کی علامت ہے، اور جب ذکر کرے گا تو نفاق سے انسان کو نجات ملتی ہے، نجات ملتی ہے انسان کو۔ تو ذکر میں دوام، کثرت، یہ میرے بھائیوں ایمان کی علامت ہے، اور اس سے نفاق سے نجات ملتی ہے۔ جس قدر اللہ کا ذکر آپ کریں گے اس قدر اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور اس طرح شیطان آپ سے دور بھاگے۔ اسی طریقے سے ثواب، اجر و ثواب ذکر سے بڑھتا ہے۔
اور ذکر کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور ذکر کرنے والوں کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون. قالوا وما المفردون یا رسول اللہ؟ سبق المفردون قالوا وما المفردون. تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیر والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی خواتین یہ سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، جو دوسروں کے مقابلے میں ان کا مقام بلند ہو گیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا ذکر اللہ کرتا ہے. ملائے اعلیٰ میں ان کی دھوم رہتی ہے، فرشتے ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم فَاذْكُرُونِي میرا ذکر کرو، مجھے یاد رکھو، میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، نہ شکری نہ کرنا. تو اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا اور اس کا صلاح بتایا کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. وہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے میرے بھائی کہ اللہ آپ کا ذکر کرے. اسی لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی امرنی اللہ ان اتلو علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی تو میرے بھائی زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے. کہا یا رسول اللہ سمان اللہ، اے اللہ کے بھی کہ اللہ نے میرا ذکر کیا ہے، میرا نام اللہ نے لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اتنی خوشی ہوئی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مزدہ، یہ خوشخبری سن کر کہ جو ہے زاروں قطار خوشی سے رونے لگے. کتنا اونچا مقام تھا صحابہ کا میرے بھائیوں. اللہ ان کا ذکر کرتا، تو ذکر کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالی کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی مدح کرتا ہے. یاد رکھیں. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ، وانا معه اذا ذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے وہ یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے. فَإِن ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، اگر وہ اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ، اور اگر وہ جماعت کے ساتھ لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر جماعت کے پاس اس کا ذکر کرتا ہوں. یعنی فرشتوں کے مجمع میں، ملائے اعلیٰ میں، ملائے اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا. کتنی بڑی سعادت ہے میرے بھائی کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کا ذکر عرش پر ہو رہا ہے. اللہ تعالی ملائکہ کے درمیان آپ کا ذکر خیر کر رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کی مدح کر رہا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے.
کتنی بڑی سعادت ہے میرے بھائی اگر آج کسی کا ذکر حاکم وقت کے دربار میں ہو جائے، اس کا نام آ جائے تو پھولے نہیں سمائے گا، ڈڈورا پیٹے گا چاروں طرف. یا رب کائنات کے دربار میں اللہ رب العالمین جو ہے ملائکہ کے درمیان اس شخص کا ذکر کرتا ہے، اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اس کی مدح کرتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ کے ذکر کی سعادت مندی میرے بھائیوں اس کا اندازہ نہیں کتنی بڑی سعادت ہے اللہ کا ذکر کرنے میں. اور اسی طریقے سے کامیابی اور کامرانی کا مسئلہ اللہ تعالی نے سنایا، اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. لوگوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی ہماری اللہ کے ذکر میں. اسی طریقے سے مغفرت اور بخشش اور اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ذکر کرنے والوں کا. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا جو ہے وعدہ کر رکھا ہے. اللہ نے ان کے تیار کر رکھا ہے. اللہ کا وعدہ بھی ہے، عاد اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ مغفرت و بخشش لیے تیار ہے اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طرح بہت بڑے اجر و ثواب کے ساتھ اللہ ان کا استقبال کرنے والا ہے. تو ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات جو ہے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والے خواتین، ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے مغفرت کی اور اجر عظیم کی. اور اسی طریقے سے کس قدر اجر ہے، کس طرح مغفرت ہے میرے بھائیوں. ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پڑھیے، من سبح اللہ فی دبر کل ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین وقال تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 کی گنتی پوری کرتے ہوئے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. میرے بھائی کتنا اجر ہے؟ غفرت خطایا، اس کی تمام خطائیں بخش دی جاتی ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبْدِ الْبَحْرِ، اگر وہ سمندر کے جو ہے جھاگ کے برابر کیوں، کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، وہ تمام کو اللہ تعالی اس ذکر کی برکت سے بخش دیتا ہے، معاف کر مغفرت دیتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں توفیق، سلام پھیرے کہ فوراً بھاگے. ان کا کہتے سلام پھیر کے بھاگتے، ہمیں موقع ہی نہیں تو فوراً کام میں لگ جاتے. نہیں، ذکر کیجئے. اس ذکر کی یہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی میرے بھائی. اور اسی طرح دوسری روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند احمد وغیرہ، بخاری اور مسلم کے متفق علیہ، کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہہ لے، کتنی منٹ لگیں گے میرے بھائی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی خطائیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہے۔ کتنی کرم نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ذکر کرنے والوں کا کیا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ذکر کے فوائد میں اصل زندگی ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ صحیح معنی میں وہی لوگ زندہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے، جو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، وہ چلتے پھرتے مردے ہیں زمین پر، ان کے اندر زندگی نہیں پائی جاتی۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر رب والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر جو نہیں کرتا ہے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ذکر الہی سے زندگی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے زندگی ملتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے غافل ہونے سے انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ ہو گیا، دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کو تازگی ملے گی اللہ کے ذکر سے۔ دل نہیں زندہ ہے تو انسان مردہ ہے۔ الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ہمارے جسم میں گوشت کا لوتڑا ہے، جب وہ زندہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ تمہارا دل ہے۔ تو دل کی زندگی اللہ کے ذکر میں، اسی سے انسان کو زندگی صحیح معنی میں حیات نصیب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ذکر کا فائدہ، اس کے ثمرات یہ ہیں کہ انسان کے گناہ اللہ کے ذکر سے نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے ذکر سے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ طبرانی اور بہقی کی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم یذکرون اللہ تعالی فیقومون حتی یقال لهم قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم وبدلت سیئاتهم حسنات، کہ جب اللہ کے ذکر میں لوگ لگے رہتے ہیں اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، محفل جب ان کی مجلس ذکر کی ختم ہوتی ہے تو ان سے کہا جاتا ہے قوموا قد غفر اللہ لکم، اٹھو اللہ نے تمہیں بخش دیا، تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تمہارے خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں تبدیل کیا۔ یہ ذکر کے فوائد ہیں میرے بھائی۔ اللہ کو یاد کیجئے، ایک طرف مغفرت اور بخشش ہے، دوسرے جو ہم سے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اگر ہم اللہ کے ذکر کو لازم پکڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری جو مجلس، جو محفل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہاں اللہ کا ذکر نہ ہے۔ آج کل ہماری محفلیں ایسے ہی، ہم بر صغیر کے رہنے والے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، یہ تمام ممالک کے لوگوں کی زبان پر ذکر آتا ہے۔ چھینک آئے گی تو الحمدللہ کہنا نہیں آتا، کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ کہنا نہیں آتا، کھانا کھا لیا تو الحمدللہ نہیں کہتے۔ یہ ذکر سے کسی محفل میں جہاں بھی چلے جائیے، اپنے یہاں کسی ٹی اسٹال پر چلے جائیے، کسی مسجد، حتیٰ کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر ہماری زبان پر نہیں آتا، وہاں بھی دنیا داری کی باتیں ہوتی، وہاں بھی دنیا کی سیاست کی باتیں ہوتی۔ ہماری ہر محفل سیاست کی محفل ہو چکی ہے۔
اللہ کا ذکر کہیں نہیں آتا. حالانکہ جو مجلس ذکر سے خالی ہو ہماری وہ باعث حسرت ہوگی قیامت کے دن. چنانچہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجتمع قوم فتفرقوا من غیر ذکر اللہ، کہ جب کچھ لوگ کہیں اکٹھا ہوں کسی جگہ اور پھر وہاں سے اٹھ جائیں اور اس محفل میں اللہ کا ذکر نہ آئے، اس محفل میں اللہ کا ذکر نہ آئے، الا کانوا الا کانما تفرقوا عن جیفۃ حمار وکان ذلک المجلس علیہم حسرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ایسے ہی ان کی مثال ہے جیسے وہ گدھے کی لاش پر بیٹھے ہوئے تھے. گدھے کی مردہ لاش پر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے وہاں سے. اور یہ مجلس سے محفل جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو یہ قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. کتنی دیر تک بیٹھ کر ایران کی توران کی زمین و آسمان کے قلابے ملاتے رہے، ایک مرتبہ بھی اللہ کا ذکر زبان پر نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کی کلمات زبان پر جاری نہیں ہوئی، ایک مرتبہ بھی استغفر اللہ نہیں آیا. یہ بہت بڑی میرے بھائیوں ہماری خامی ہے، بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر. پوری رام کہانی ہم سنا جاتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور اسی دوسری حدیث ہے ام العائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما من ساعت تمر بابن آدم، یعنی حدیث ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ساعت تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها الا جو ہے حسر علی یوم القیامہ. جو وقت بھی گزرے جس میں انسان اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے تو یہ وقت جو ہے باعث حسرت ہوگا اس کے لیے. اور یہی نہیں، اگر ہم ذکر سے خالی ہیں، ذکر سے غافل ہیں تو ہم شیطان کے دوست ہیں. شیطان ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ہم نشین شیطان ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے تبارک تعالیٰ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، رحمان کے ذکر سے جو لوگ غافل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے غافل ہونا شیطان کی دوستی ہے میرے بھائیوں. اس کا مطلب ہم نے اپنے دل پر شیطان کو بٹھا لیا ہے، شیطان کو قبضہ دے دیا ہے. اللہ کا ذکر کہیں گے شیطان بھاگے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے شیطان ہم پر مسلط ہوگا. اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے میرے بھائیوں وہ دنیا و آخرت کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے ذکر کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہے کہ یہ سونا چاندی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے. چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سنن ترمذی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها في درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى قال ذکر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بہترین عمل کی خبر نہ دے دوں جو اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے پسندیدہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے. تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے بہتر ہے کہ تم
دشمن سے ٹکراؤ اور تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں مارے. صحابہ نے کہا ضرور. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ذکر کا یہ مقام ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے. سونا چاندی قتال فی سبیل اللہ سے افضل جو ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. اس لیے ایک مومن صحابہ کی زندگیاں دیکھ جائیے، کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی پڑھ لیا کرتے، ایک ایک مجلس میں. دوسری گفتگو چلتی رہتی تھی، اس گفتگو کے دوران اللہ کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر طاری رہتا تھا. اسی طریقے سے معیشت کی تنگی، روزی کی تنگی اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. اللہ فرما رہا ہے سورۃ طٰہٰ میں، جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے ان کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا. اللہ کے ذکر سے غفلت روزی کی تنگی کا سبب ہے. آج بہت سے لوگ چلاتے ہیں کیا کریں، نوکری نہیں لگ رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں اللہ کا ذکر ہی نہیں. نماز جیسی اہم عبادت ہی ہمارے اندر نہیں. اللہ کا کیا ذکر کریں گے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کا کیا ذکر کرے گا؟ نماز نہیں پڑھتے، کبھی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ کے کلمات نہیں آتے، پورا 24 گھنٹے گزار دیتے، کوئی ذکر یاد ہی نہیں آتا. نہ صبح کے اذکار یاد آتے ہیں، نہ شام کے اذکار یاد آتے، نہ سوتے وقت کے اذکار کی پابندی ہے، نہ کھانے پینے اور لیٹرین اور باتھ روم میں جانے کے اذکار کی پابندی ہے، کچھ نہیں. اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، بڑی پریشانی. ایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے. جو اللہ کے ذکر سے غافل رہیں گے وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے. یاد رکھیں، معیشت کی تنگی کا سبب من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ذکر سے اعراض کریں گے، ذکر سے بھاگیں گے، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، تنگی محسوس کریں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر شیطان کی سے حفاظت کا ذریعہ ہے. میرے بھائی، شیطان سے حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کو لازم کریں. اللہ کی فرماتے ہیں، ابو رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یہ کلمہ پڑھ لیں فی یوم 100 مرہ، دن میں 100 مرتبہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کانت لہ عدل 10 رقاب، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب. کتبت لہ 100 حسنہ، اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی. وہ محیت عنہ 100 سیئہ، اور اس کے 100 گناہ میٹ دیے جاتے ہیں. کانت لہ حرزا من الشیطان یوم، اور اس دن پورے وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. لوگ بڑے آج شکایتیں کرتے، وہ جن لگ رہا ہے اور سیب آ رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے. شیطان پڑھیے اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، شیطان آپ کے قریب دن بھر نہیں آ سکتا. ذالک حتی یمسی، جب تک کہ شام نہ ہو جائے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور ایسا کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے شخص کا، یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے عمل کرے، اس سے زیادہ عمل کرے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. 100 مرتبہ پڑھنا سبحان جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور 100 نیکیاں نام اعمال میں، 100 گناہ نام اعمال سے میٹ دیے گئے، اور پورے دن شیطان سے محفوظ ہو گیا. کیا چاہیے میرے بھائی؟ اگر نہیں ذکر کریں گے تو شیطان آئے گا. اور
اللہ رب العالمین کو یہ عبادت ذکر کی انتہائی محبوب عبادت ہے اللہ کے نزدیک. چانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تمہاری موت جب آئے تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اللہ کے کب تر ہوگی؟ جب زندگی میں عادت ہوگی ذکر کرنے کی تو مرتے دم بھی ذکر کریں گے. اور زندگی میں عادت ہی نہیں بنائے ذکر کی تو مرتے دم بھی نہیں توفیق ہوتی. میرے بھائی یاد رکھیں، جو کرتے رہیں گے اسی کی عادت ہوتی ہے، وہی آتا ہے اس وقت وہی آتا ہے. یہ دوحہ کا واقعہ ہے مستشفیٰ عمل کا. ایک مریض بنے کینسر کے مریض تھے، عیادت کے لیے گئے ان کے پاس، ان سے کہا ذرا استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو. تو ہمارا فلاں فلی جائیداد تھی فلاں لے گیا، فلی جائیداد فلاں قبضہ کر لیا. استغفار زبان پر نہیں آیا. تو جس کی عادت ہوتی ہے، جو عادت بنائیں گے مرتے دم تک بھی وہ کلمہ جاری ہوگا، وہی فکر رہے گی زندگی پر. جس کی فکر میں ڈوبیں گے مرتے دم بھی اسی فکر میں مر جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے تو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھے زبان، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ ہو وہ جنت میں پہنچ گیا، وہ جنت میں پہنچ گیا. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کی عادت ڈالیں گے پڑھنے کی. اور اسی طریقے سے جو ہے مختلف فضائل اور برکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور اس سلسلے میں ذکر یومیہ 1000 نیکی مل جائے گی ایک انسان. بعض اذکار ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو جو ہے 1000 نیکی ملے گی. جیسے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنہ، کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ روزانہ 1000 نیکی کماؤ؟ یسبح اللہ 100 تسبیح، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، یکتب اللہ له بها 1000 حسنہ، 1000 نیکی مل گئی، اللہ لکھ دے گا. وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا 1000 خطیہ، اور 1000 گناہ اس کا معاف کر دے. 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو. کیا لگتا ہے کتنی منٹ لگیں میرے بھائی؟ لیکن ہم سے توفیق نہیں ہوتی، شیطان نہیں ہونے دیتا. شیطان جو ہے یہ کام نہیں ہونے دیتا. اور اسی طرح ذکر میرے بھائیوں، ذکر سے جسمانی قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، اپنے کام کے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیں، ذکر کی عادت ڈالیے، جسم میں قوت آئے گی، طاقت آئے گی، اور پھر نوکر اور چاکر کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی اپنا کام کرنے کے لیے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت ہو صحیح بخاری اور مسلم کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے. حضرت علی پانی ڈھوٹے ڈھوٹے کندھے پر گھٹے پڑ چکے تھے، بڑی پریشانی تھی گھر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، جنگی قیدی آئے، تقسیم ہونے لگے لوگوں میں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گئیں، لیکن اتفاق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تاکہ ایک لونڈی وہ بھی مانگ لائے تاکہ کام کرنے کی جو مشقت ہے اس میں آسانی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں.
ان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور بیان کر کے چلی آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا کہ فاطمہ آئی تھیں اور اس مقصد سے آئی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. وہ دونوں بستر پر لیٹ چکے تھے. اللہ کے نبی اچانک پہنچے, ان دونوں سے کہا تم لیٹے رہو, اور دونوں کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا, کیا کہا کہ ہاں تمہیں میں خادم اور نوکر سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ الا اعلمکما خیرا مما سألتما, تم دونوں نے جس چیز کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں؟ اذا اخذتما مضاجعکما, جب تم اپنے بستر پر آؤ, ان تکبر اللہ 34, تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کو, وتسبحها 33, اور تسبحه 33 اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کو, اور تحمدہ 33 اور 33 مرتبہ الحمدللہ کو. فهو خیر لکما من خادم, یہ تسبیح جو ہے تمہیں خادم سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ خادم گئی تھی تاکہ محنت کم کرنی پڑے, تو اللہ کے بھی اس کا بدل میں کیا دیا؟ یہ ذکر دیا, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو, تو نہ خادم اور نوکر کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے جسم میں اتنی انرجی اور اتنی قوت پیدا کر دے گا کہ تم اپنا کام خود کر لو گے. یہ میرے بھائی ذکر کا فائدہ ہے, اس سے جسم کو قوت اور طاقت ملتی ہے. اللہ کے ذکر سے روزی نازل ہوتی ہے, روزی کے دروازے کھلتے ہیں, اولاد عطا ہوتی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. پڑھ جائے سورہ نو میں استغفار کے برکات بیان کی اللہ, کہ اس سے کیا ہوگا؟ بارش نازل ہوگی, مال بھی ملے گا, اولاد بھی ملے گی. اولاد چاہیے استغفار کو, اللہ کا ذکر کرو. مال چاہیے اللہ کا ذکر کرو. اور اسی طریقے سے جو ہے اس طرح سے ایک تو اللہ کے ذکر, یہ طرح فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ذکر آپس میں کرتے ہیں. چانچہ اللہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اے ایمان والو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو, اس کی تسبیح صبح و شام بیان کرتے رہو. وہ اور اس کے فرشتے تم پر صلات بھیجتے, اللہ صلات بھیجتا ہے. اور اللہ کے صلات بھیجنے کا بڑا معنی خیز لفظ ہے صلات. اللہ صلات بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ذکر خیر کرتا ہے فرشتوں کے درمیان, خصوصی توجہ فرماتا ہے, اس کے درجات کو بلند کرتا ہے, اور اس سے بلائے مصیبتوں کو دور کرتا ہے, اپنی خصوصی رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے. فرشتے صلات بھیجتے ہیں ایسے شخص پر, فرشتوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں اللہ سے خصوصی رحمت کی, اللہ سے دعا کرتے ہیں خصوصی رحمت کی. تو یہ ذکر کے بے شمار فوائد و برکات ہیں میرے بھائیوں. لیکن یہاں ایک چیز اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں, ورنہ جو ہے ذکر کرنے والوں سے تو فرشتے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے, جو ان لوگوں کے ذریعے جو اللہ کا ذکر, ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو کہا
کہ تمہاری وجہ سے اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کس طرح میرا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز واضح ہونا چاہیے کہ ذکر یہ عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، اس لیے ذکر اور عبادات تمام کی تمام توقیفی ہیں، منمانی ذکر نہیں۔ سنت کے مطابق ہمارا ذکر ہونا چاہیے، سنت کے مطابق بدعی ذکر نہیں۔ بہت سے آج کل وظیفے کے نام پر بہت سے بدعی اذکار موجود ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایسی کتابیں پڑھی ہوئی، ہمارے گھر ہم پنج سورے بڑے شوق سے خرید کے لاتے، پنج سورہ خریدنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، گھر میں ہمارے گھروں میں بڑا رہتا ہے پنج سورے، مسجدوں میں بھی رکھ دیتے، سمجھتے ہیں بڑا اجر ہے، حالانکہ سب بدعی ذکر ہے۔ پنج سوروں میں کیا ہوتا ہے؟ درود لکھی، درود ہزاری، درود تنجینا، ہفت ہیکل، درود تاج، یہ ناد علی، اور کیا کیا خرافات ذکر کے نام پر ان کتابوں میں بھرے ہوتے ہیں، ہم کوئی خیال نہیں کرتے اور اس کو لا کر کے بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور ایمان خراب ہوگا، نام اعمال بھی خراب ہوگا۔ ایسی کتابوں کو نہیں، صحیح کتابیں ذکر کی، اذکار کی صحیح کتابیں رکھی، وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ دلائل الخیرات والے اذکار نہیں، وہ پنج سوروں والے اذکار نہیں، وہ اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اس کو پڑھیے۔ اس سلسلے اذکار کے سلسلے میں الوابل الصیب، اللہ قیم ابن جو ہے قیم کی مشہور معروف کتاب، الکلم الطیب علامہ تیمیہ کی کتاب، صحیح الکلم الطیب علامہ البانی کی کتاب ذکر کے سلسلے میں، الاذکار امام نووی کی مشہور معروف کتاب، اسی طریقے سے جو ہے ذکر کے لیے صحیح جو ہے حسن المسلم، صحیح حسن المسلم نام کی کتاب جو ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ ایسی کتابیں اپنے گھروں میں رکھیے، ایسی کتابوں سے ذکر کا انتخاب کیجیے، صحیح احادیث کو لیجیے، تب اس کے ثمرات مترتب ہوں گے۔ بدعی ذکر کریں گے تو اس کے ثمرات مترتب نہیں ہوں گے اور عقیدہ خراب ہوگا اور شیطان کا اور مزید تسلط آپ پر بڑھے گا۔ اس لیے ذکر بہت ضروری ہے، ذکر سے زندگی ہے، ذکر کے بغیر زندگی نہیں ہے، اس کو لازم پکڑنا ہے، اسی سے روح کو تازگی ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے اور ہم محفوظ رہیں گے۔ یاد رکھیں یہ اذکار کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ کھانا ایک دن نہیں کھانا کھائیں چل جائے گا، لیکن ایک دن ذکر نہ کریں تو کام نہیں چلے گا۔ یہ حصن ہے، یہ مضبوط قلعے ہیں، حصن حصین کہا گیا ہے۔ صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، اور مختلف کپڑا پہنتے ہوئے، کپڑا اتارتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، لیٹرین میں جاتے ہوئے، لیٹرین سے، یہ قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار سکھائے ہیں۔ ان اذکار کی پابندی کیجیے، کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک دن کھانا نہ کھائیں، 2 دن نہیں کھانا کھائیں، مریں گے نہیں، لیکن اگر ذکر نہیں کریں گے تو مر جائیں گے، یاد رکھیں۔ اصل موت روح کی موت ہے، اصل موت روح کی موت ہے، جسم کی موت اصل موت نہیں ہے، روح کی موت ہے، روح ہمارا مردہ ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ تو اللہ کے ذکر کو لازم پکڑے ہیں، ذکر عبادات تمام اللہ کے ذکر ہیں، عبادتوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت یہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ یہ مختلف مواقع پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کی تعلیم دی ہے، سو کر اٹھنے سے سوتے وقت، صبح شام، یہ تمام اذکار جو ہے پڑھتی۔ ایک صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا آج بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا، بچھو نے ڈنک مار دیا۔ کہا اگر تو شام کو یہ پڑھ لیا ہوتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو بچھو تجھے ڈنک نہ مارتا، اس بلا سے تو محفوظ رہتا۔ میرے بھائیوں، اذکار کو معمولی نہ سمجھیں، اذکار یہ ہمارے لیے حصن حسین مضبوط قلعہ ہے، حفاظت کا ذریعہ۔
ان کو لازم پکڑیں، ان کے پابندی کریں، ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہو، لیکن جیسا میں نے کہا سنت کے مطابق صحیح حدیث کی روشنی میں جو اذکار اختیار کرے پہلے اس کی تحقیق کر لے کیا یہ ذکر ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، مخصوص اذکار ویسے عام سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بے شمار فضائل و برکات ہر ایک کے ہیں انشاءاللہ، یہ کبھی آئیں گے آپ کے سامنے اس کی تفصیل۔ تو بہرحال آج کی ملاقات میں ہمارے خیال سے اتنی باتیں جو ہے کافی ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقاتوں میں تفصیلات آتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیرا شیخ، اللہ آپ کو صحت امان میں رکھے اور ہمیں اسی طرح آپ کے دروس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ واقعی اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ذکر کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہتھیار ہے تو آدھے سے زیادہ ہمارے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ شیخ جیسے ہر ٹائم کا معمول رہتا تھا، چونکہ اس بار درس تھوڑا طویل ہو گیا تو ہمارے پاس سوالات کے لیے 25 منٹ ہی ہیں، 3 بجے تک ہم لوگ سوالات لیں گے۔ جن کے پاس سوال ہیں پلیز ہاتھ ریز کیجیے، آپ کے سوال پڑھے جائیں گے، آپ کو موقع دیا جائے گا، اور جو یوٹیوب پہ ہے وہ مجیب بھائی ہینڈل کریں گے، اور یہاں پہ جو ٹائپ کیے ہوئے ہیں میں پڑھوں گا۔ اور چونکہ میں آلریڈی بات کر ہی رہا ہوں تو میں پہلا سوال کر لیتا ہوں یہاں پہ کہ ذکر جو ہے، ذکر کے اس سے ایک سوال ہے کہ جو ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، تو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح پڑھنے سے یعنی کہ جگہ ایسا پڑھ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تاکہ وہ رکاوٹ رہے رادر دین سرپٹ پڑھنا اور اس میں کاؤنٹ کا بھی نہیں پتہ چلے گا اور اس کا بھی نہیں کہ سبحان اللہ دوسرے سبحان اللہ سے مکس ہو رہا ہے۔ دیکھیے اولاً اطمینان سے ذکر ہوتا ہے، کوئی بھی عبادت اطمینان کے ساتھ، جلد بازی نہیں، کہ جلد بازی کا مطلب ہے کہ ایک بوجھ ہے سر پہ اس کو اتارو جلدی سے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اطمینان سے، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کا ذکر محبت اور شوق کے ساتھ کہ آپ کا دل لگے، اس حیثیت سے اس کو ادا کیجیے، ادائیگی ہو۔ تو اگر ایک ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کی کوئی نہیں کہ جو ہے ترتیب اور یہ کوئی لازم نہیں، ترتیب کوئی لازم نہیں ہے، جس طریقے سے بھی وہ کر سکتا ہے اس کو ذکر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح بھی الحمدللہ الحمدللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں اس میں۔ جی یہاں پہ دوسرا سوال ہے کہ رکوع میں ذکر جو کرتے ہیں سبحان رب العظیم یا سبحان رب الاعلیٰ، رکوع میں تو سبحان العظیم کا ہے، تو اس میں کچھ اور ذکر کر سکتے ہیں کیا؟ اور درود پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کے لیے کچھ الگ خاصیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیے رکوع اور سجود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کے یہی کلمات صرف نہیں کہتے تھے، مختلف دعائیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور اذکار رکوع اور سجود میں کرتے تھے۔ اس لیے جو ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم، اس لیے سبحان ربی العظیم و بحمدہ بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں بھی پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں بھی یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور اسی طرح جو ہے اللہم لک رکعت بک آمنت علیک، یہ دعا بھی اللہ کے رکوع میں پڑھتے تھے، اللہم لک سجدت بک آمنت، یہ جو ہے سجدے میں پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے مختلف دعائیں اور اذکار ہیں، دعا کی کتاب میں حسن المسلم اٹھا لیجئے، اس کے اندر آپ رکوع کے اذکار اور اسی طرح سے سجدے کے اذکار آپ دیکھیں گے، مختلف اذکار
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مختلف اوقات میں. تو ان تمام کو کوئی ضروری نہیں کہ یہی سبحان رب العظیم یا سبحان رب، ہم یہ رٹ لیتے ہیں کہ یاد کر لیا سمجھے بس کافی ہو گیا. نہیں، اس کے علاوہ دوسرے اذکار ہیں. آپ حسن مسلم اٹھا لیجئے یا نماز نبوی جو ہے اٹھا لیجئے. دیکھیے اس میں تمام اذکار جو ہے رکوع کے سجدے کے بیان کر دیے گئے ہیں اور ان کو انسان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ جمعہ کے دن ہاں جمعہ کی خصوصیت ہے، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، اس دن جو ہے کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا چاہیے کثرت سے. ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے افضل ترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، لہذا اس دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو. تو اس دن کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھنا چاہیے جمعہ کے دن، جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن کثرت صلوات ہونا چاہیے. لیکن وہی صلوات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، من مانی نہیں، درود تنجینا، درود لکی، درود ہزاری نہیں، یہ سب من گھڑت درود ہیں. اس میں گستاخی کے کلمات ہیں، شرکیہ کلمات ہیں موجود ہیں ان گڑے ہوئے درودوں کے اندر. درود وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. سب سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مختصر صیغہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے درود کا. اس میں صلاۃ اور سلام دونوں جمع. ورنہ نماز میں جو صلاۃ ہم پڑھتے ہیں صلاۃ ابراہیمی یا درود ابراہیمی اسی کو کہتے ہیں. یہ بہترین درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. شیخ وہ ذکر کے سلسلے میں یہ بھی بتا دیں کہ وہ سیدھے ہاتھ پہ ذکر کیا جائے یا الٹے ہاتھ سے؟ اچھا تو سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر جو تسبیحات ہیں، نماز کے بعد کی تسبیحات وغیرہ یا جو گننے والی تسبیحات ہیں جو گن کے کرتے ہیں، وہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنا کریں. دائیں ہاتھ کی انگلی کے پوروں پر اس کو گنیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو ہے. کیونکہ ابو داؤد کی جیسے کہ روایت ہے کہ جو ہے تم اپنے جو ہے انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی، یہ انگلی کے پور قیامت کے دن شہادت دیں گے. تو سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر جو ہے تسبیحات کو گننا چاہیے. جی آصف بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب یہ کسی کا سوال ہے دو قسموں کے لوگوں کے سلسلے میں. وہ جنہوں نے سوال کیا ہے الحمدللہ کافی مالی اعتبار سے اچھی حالت میں ہے الحمدللہ اور کافی مدد کرتے ہیں، لیکن پوچھنا ہے کہ اس دو قسم کے لوگ ہیں، ان کو پیسے دینا صدقے کے طور پہ کیسا رہے گا؟ ایک وہ لوگ ہیں جو مرد اس قسم کے جو کبھی کام نہیں کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رغبت ہے کام کرنے کی، نہ کوئی پیسے کمانے کی، خالی بیٹھ کے پتے کھیلتے ہیں، سگریٹ چلتا رہتا ہے، بچے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں اور بچے بھی اتنے کمزور پیدا ہوتے ہیں کہ بیماری سے وہ کچھ گھرے ہوئے رہتے ہیں ہمیشہ. اور دوسرے وہ قسم کے لوگ ہیں جو عورتیں ہیں، مثلاً بیوہ ہے یا جو اپنے گھر کو باقاعدہ پھونک دیا، انہوں نے باقاعدہ بیچ دیا اپنے گھر کو، اور وہ پیسے جو گھر کے آئے ہیں اسی پہ جی رہے ہیں، اور اس بے تحاشا طریقے سے جی رہے ہیں کہ وہ پیسے ضائع ہی سمجھو ہو رہے ہیں، کچھ دنوں میں روڈ پہ آنے والے. اور ہم اس قسم کے خرچے نہ کرتے ہیں، جیسا گھر میں اے سی نہیں لگائے یا بڑے بڑے اخراجات سے ہم اپنے آپ کو روکتے، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں روکتے ہیں، ایک دم ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے جی رہے ہیں. ایسے لوگوں کو پیسے دینا کیسا ہے آپ کے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آتے ہیں جو ہے اور آپ سے کچھ چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے فنڈ سے کچھ چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو اس میں جو ہے نہ تو مالدار کے لیے کوئی حق ہے اور نہ ہی طاقتور کمانے والے کے لیے کوئی حق ہے. جو کما سکتا ہے اپنی روزی جو ہے اس کو بھی اس میں نہیں اس کا حق ہے، اور نہ ہی جو ہے مالدار کے لیے اس میں حق ہے. تو ایسے لوگوں کو جو دوسروں کے ٹکڑوں پر سہارا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کام کاج نہیں کرتے، ان کو دینا اور ان کو برباد کرنا ہے. ایسے لوگوں کو بالکل نہیں تعاون کرنا چاہیے. جو لوگ کام کاج کرنے کے قابل ہوں، کما سکتے ہوں، پھر بھی اپنی روزی نہ کمائیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں،
دوسروں کے ٹکڑوں کی امید لگائے تو ایسے لوگوں کو تو ہم اور شے دیتے ہیں، ہم اور ان کے ساتھ جرم میں شریک ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا تعاون بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں پر رحم نہیں کھانا چاہیے کہ جو لوگ کما سکتے ہیں وہ پھر بھی نہ کمائیں. اور ایسے لوگ جو اڑا رہے ہوں ہم ان کو دیتے رہیں وہ اڑاتے رہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی نہیں دینا چاہیے کہ جو اڑانے والے ہوں، فضول خرچی کرنے والے ہوں، جو سگریٹ اور نشے اور چیزیں استعمال کرنے والے ہوں، ان کو نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ کم سے کم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. تو ایسے لوگوں کو، جو لوگ برباد ہو رہے ہیں، جن لوگوں نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے کہ وہ کمائیں گے نہیں اور دوسروں کے سہارے بیٹھے رہیں گے، ان کو نہیں دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. مجیب بھائی آپ کے پاس کوشچن ہے؟ یہاں پہ 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس کوشچن ہے تو پھر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلکے پھلکے سوالات ہے، اور کسی بہن نے سوال پوچھی ہے ادھر کہ اس کی ریکارڈنگ ملے گی کیا؟ وہ میں نے ابھی جسٹ ٹائپ کر کے دے دیا ہے یوٹیوب کی لنک. اور پھر آواز ذرا آواز، آپ کی آواز بہت لو ہے. ابھی آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی؟ ہاں ابھی آ رہی. ایک سیکنڈ چیک، اس کو میں اور بڑا کر دیتا ہوں. ابھی اچھی آ رہی ہے انشاءاللہ؟ ہاں اچھی آ رہی ہے. آنی چاہیے ہمیشہ. وہ ہمارے سمیر بھائی کو میری آواز کم سنائی دیتی، وہ ہمیشہ چاہتے مجھے بھی کم سنائی دیتی. اللہ خیر. سوال بالکل سادہ سا ہے شیخ کہ ذکر کرنے کے اچھے اوقات کون سے؟ ذکر کرنے کے اچھے اوقات، ذکر تو ہمیشہ ہر وقت کرنا چاہیے. پورا وقت جو ہے ذکر سے کوئی وقت خالی نہیں ہونا چاہیے. ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونا چاہیے. کوئی اس کا خاص وقت نہیں کہ اسی وقت ذکر کریں، باقی اوقات میں ذکر نہ کریں. لیکن جیسے جو ہے عام جو مخصوص اذکار ہیں وہ تو جب اس کا وقت ہو اس وقت وہ اذکار کرنا چاہیے. صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، یہ مناسبات سے جو اذکار ہیں، مناسبات سے جو اذکار ہیں، ان اوقات کے وقت ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن جن اذکار کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے اس کو کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. قرآن کی تلاوت جیسے ابھی ذکر ہے، اس کے لیے صحابہ عام طور سے رات کا وقت منتخب کرتے تھے، رات میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے. تو رات میں قرآن کا پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح استغفار کے لیے جو ہے صبح کا وقت، تہجد کا وقت، وہ استغفار کے لیے زیادہ بہتر وقت ہے کہ اس وقت ہم استغفار کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے. جی جزاک اللہ خیر. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ سورہ اخلاص کی تسبیح 100 بار یا زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ 3 مرتبہ کہا. 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھتے تھے عام طور سے، جو ہے صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبہ ہے، سوتے وقت 3 مرتبہ ہے. تو اپنی طرف سے کوئی 100 مرتبہ پڑھے، 200 مرتبہ پڑھے، لیکن اس کو خاص نہیں کرنا چاہیے، اس کو خاص نہیں کر سکتے آپ. جی احمد بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، پلیز سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا بیٹا یورپ میں اسٹڈی کر رہا ہے. پورے 6 سال کا فیس میں بیٹے کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا ہوں. وہ وہاں سے ہر سال اپنے اکاؤنٹ سے فیس پے کرتا ہے. چنانچہ جمع کیے ہوئے فیس کا کیا زکوٰۃ وہ نکلے گا؟ جی ہاں، جب تک وہ ادا نہیں ہوگا، جب تک اکاؤنٹ میں ہے آپ کے یا بیٹے کے اکاؤنٹ میں ہے، اس وقت اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. جو بھی پیسہ آپ جمع کر کے رکھے ہیں کسی کام کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو جب تک اس کام میں وہ پیسہ نہیں لگتا اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. جزاک اللہ خیر. یہاں پہ زکوٰۃ پہ ایک اور سوال ہے شیخ کہ سونے کے جو قیمت جو آج کل جو بھی قیمت آتی ہے، نارملی جو ریٹ آتا ہے کہ آج کا سونے کا ریٹ 140 ہے، 190 ہے، جو بھی ہے ایک ریٹ، لیکن جب بیچنے جاتے ہیں تو ریٹ وہ نہیں رہتا ہے. بیچنے جاتے ہیں تو ریٹ جو
ان کا جو ڈیڈکٹڈ ریٹ ہے اور اس میں جو میکنگ چارج ہے وہ نکال کے پھر وہ لوگ لیتے ہیں. تو زکوٰۃ کس اس پہ دی جائے گی؟ قیمت فروخت پر. قیمت فروخت پہ بیچنے کی جو ریٹ ہے آپ کا اس پر. اگر سونے کی زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں تو دیکھا جائے گا وہ سونا کتنے میں بک رہا ہے. قیمت خرید پر نہیں ہے یا عالمی جو ریٹ ہے اس پر نہیں ہے. آپ اس کی قیمت نکالنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت فروخت کتنے میں بک رہا ہے آپ کا سونا. جی جزاک اللہ. مجیب بھائی جی اور سونے کے سلسلے میں اور یاد کر لیں ایک چیز اور یہاں پر آگے بات تو سونے کی کہ جو نصاب ہے 85 گرام وہ 24 کیرٹ سونے کا نصاب ہے. 24 کیرٹ کا سونا 85 گرام چاہیے. 24 کیرٹ کا سونا اصلی سونا ہے سمجھے. 22 کیرٹ 21 کیرٹ 18 کیرٹ 19 کیرٹ تو اس کے لیے جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہو. اس میں دیکھا جائے گا اصلی سونا اس میں کتنا ہے. اصلی سونا کتنا ہے اس کو کیسے معلوم کریں گے. اس کے معلوم کرنے کا یہ ہے کہ کتنے اس کا وزن اور اس کا کیرٹ دونوں کو ضرب دے دیں. وزن کو اس کے کیرٹ میں جیسے 18 کیرٹ کا سونا آپ کے پاس ہے تو 18 کیرٹ کے سونے کو آپ جو ہے اس سے 18 کیرٹ سونا 20 گرام ہے. 20 گرام سے 18 کیرٹ کو ضرب دے دیں پھر 24 سے اس کو تقسیم کر دیں جو ہے پھر اس کو 24 سے تقسیم کر دیں. اصلی سونا کتنا ہے وہ سامنے آ جائے گا. تو اصلی سونے کا نصاب جو ہے 85 گرام ہے. جب اصلی سونا 24 کیرٹ کا سونا یہ اصلی سونا تب زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی. جی شیخ جزاک اللہ خیرن. ہمارے سمیر بھائی ہم سونا جو ہے سونار کے پاس لے کے جاتے ہیں بولتے بھیا یہ سونا اس کا بتائیے کیا ریٹ ہے. وہ بتا دیتا ہے اور بس اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنے رہتا ہے. اللہ کل حال شیخ سوال ایسا ہے کیا ہم اپنے بچے کا نام ارطغرل رکھ سکتے ہیں کیا؟ آج کل ایک ایک کافر اور بت پرست انسان تھا اس کا نام کیسے رکھیں گے. یہ تو آج سیاست ہے عربوں کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے. صلاح الدین ایوبی اور جو ہے نور الدین زنگی کی خدمات کو فراموش کرنے کے لیے ان کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے ارطغرل کا جو ہے ایک سیریل تیار کیا گیا ہے جو جھوٹ سے بھرا ہوا پورا جھوٹ سے بھرا ہوا جھوٹ ہے کس بیانی ہے اور اس کو عام کیا جا رہا ہے. یہ بالکل غلط. اس کا دیکھنا ناجائز ہے کیونکہ وہ ارطغرل جو تھا وہ خود مشرک تھا بت پرست تھا. اس کا کوئی نام و نشان نہیں اس کا کوئی کردار نہیں اس نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کو جو ہے بڑھا چڑھا کر کے آج جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. اور جو ہے لوگ پاکستان میں اور ہر جگہ جو اس کے دیوانے بن رہے اپنے بچوں کا نام ہے. وہ مشرک تھا وہ بت پرست تھا اس کا نام اپنے بچوں کو کیسے رکھیں. اب کوئی فرعون رکھے اپنے بیٹے کا نام حامان رکھے قارون رکھے یہ جائے گا. اللہ رحم. جزاک اللہ. مطلب بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے پلیز سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب ایک آپ نے ابھی آپ کے درس کے دوران بتایا کہ اگر ہم سونے چاندی سے زیادہ اگر ذکر اذکار کریں گے تو اس کا زیادہ ثواب ہے. شیخ صاحب ایسا کچھ آپ نے بتایا تھا. تو شیخ صاحب یہ ہم کوئی ہمارے جیسا ابھی ہمارے ابا جن کا انتقال ہو گیا تو میں کیا ان کے نام سے بھی پڑھ سکتا ہوں تو ان کو بھی یہ ثواب جائے گا؟ نہیں میرے بھائی دوسرے کے نام سے نہیں پڑھے دوسرے کے لیے دعا کریں گے. دوسرے کے لیے جو میت کی طرف سے جو چیزیں ثابت ہیں وہی کریں گے. ان کے حق میں دعا استغفار کریں گے ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں گے لیکن نہیں کہ ہم سبحان اللہ اتنے مرتبہ پڑھ کر کہیں فلاں کی طرف سے الحمدللہ اتنے مرتبہ پڑھ کر کہیں فلاں کی طرف سے. یہ نہیں کیونکہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی طرف سے کوئی ذکر نہیں کیا یا اپنی بیٹیوں کی طرف سے کوئی ذکر نہیں کیا. اسے صحابہ سے یہ عمل ثابت نہیں. یہ قرآن کا پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے دوسرے کے حق میں قرآن کا پڑھنا ثابت نہیں ہے اسے ہم نہیں پڑھیں گے. جی مجیب بھائی. ٹھیک ہے شیخ صاحب جزاک اللہ. جی بارک اللہ. جی شیخ ایک عورت نے کھلا لیا اور پھر مرد اور عورت دونوں مل گئے
تو کیا یہ ٹھیک ہے یا ان کو نکاح کرنا پڑے گا؟ نہیں، ملنا رجعت نہیں، خلا یہ فسخ نکاح کا نام ہے، نکاح ٹوٹ جاتا، خلا ہوتے ہی نکاح ٹوٹ گیا، اس میں رجوع نہیں، اس میں اگر ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نئے سرے سے تجدید نکاح ہوگا، نئے سے نکاح پڑھا کر رکھ سکتا ہے، اگر بغیر نکاح پڑھائے رکھتا ہے تو وہ زنا ہوگا۔ جی شفیق بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں ایک سوال بھی اس سے پہلے آیا ہوا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ محمد رفیع صاحب کا کہ کیا یہ سنت نہیں ہے کہ جو فرض نماز ہو جاتی ہے اس کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں دعا؟ یہ میرے بھائی بدعت، یہ بدعت ہے جو ہمارے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی بھائیوں کے اندر عام طور سے پایا جاتا ہے۔ سلام پھیرے کہ سر پہ ہاتھ گیا، اور یا قویوں پڑھتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں، بہرحال کہتے ہیں اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے دماغ نہیں تیز ہوگا، دماغ اور ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، اور نہ یہ ذکر کرتے تھے، وہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، اللہ اکبر کہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ، اللہ انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہ، یہ جو اذکار ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ ان تمام اذکار کو چھوڑ کر کے جو سلام پھیرنے کے بعد فوراً، یہ سنت کی مخالفت اور بدعت ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو سنت کی مخالفت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اس کو چھوڑ کر آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے ذکر کر رہے ہیں اپنی منمانی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے، وہ من گڑت ہے، اس لیے وہ بدعت کا ارتکاب ہے۔ شفیق بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سب سے پہلے جزاک اللہ خیر، آپ کا درس ہمیں نصیب ہوا سننے کے لیے۔ آپ سے شیخ سوال ہے کہ کیا ہم لوگ دروشی کے بعد میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں ہم یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك؟ نماز میں یعنی کہ درست کے بعد بعد پوچھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، ہاں پڑھ، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے، جو دعا جو ہے، جو بھی آپ کو دعا پڑھنی ہے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ درود سے فارغ ہونے کے بعد جتنی دعائیں کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ امام ہیں تو مقتدیوں کا خیال رکھیں، لمبی نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں تو درود پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دعا تمہیں پسند آئے وہ دعا تم کو، تو یہ دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بھی قرآن سے جو دعائیں ہیں، تو قرآنی دعائیں ہوں یا غیر قرآنی دعائیں ہیں، یہ تمام ہم کر سکتے ہیں، قرآنی دعائیں غیر قرآنی دعائیں سب کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ حیاکم اللہ۔ جی سوال ایسا ہے، کیا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ بھائی 100 مرتبہ کرو، 200 مرتبہ، لیکن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک بولو، یہ ذکر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ کرنا چاہیے، صرف لا الہ نہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد، تاکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ پورا ہو جائے۔ جی خالد بھائی آپ کا سوال پلیز، آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ یہ مجھے بھائی کا جو سوال آیا تھا وہ سیریل کے سلسلے میں، اس کا نام بھی مجھے برابر سے پتا نہیں ہے، لیکن ہے بھائی ارطغرل، ہاں تو اس کے سلسلے میں کافی واٹس ایپ میں کافی چیزیں، ہاں سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، یہ سیاسی ہتھ کنڈا ہے، یہ سیاسی ہتھ کنڈا ہے، جھوٹ ہے۔ جی جی صلاح الدین ایوبی وغیرہ کی خدمات کو، قطب اور جو ہے نور الدین زنگی وغیرہ کی خدمات جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کی ہے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، ان کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے، کردوں سے عداوت ہے، ترکی کو کردوں سے عداوت ہے، اس لیے کردوں کی جو ہے صلاح الدین ایوبی کردی تھے، نور الدین زنگی کردی تھے، ان کی جو ہے خدمات کو پس پٹ ڈالنے کے لیے، وہ اپنا جھنڈا بلند کرنے کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔
اچھا شیخ، لیکن اس کے اندر جو کافی ایسا آ رہا ہے کہ اس میں کافی لوگ مسلمان ہو رہے، تو کیا یہ سب جھوٹ ہے میرے بھائی، سب جھوٹ ہے. جی شیخ، یہ جھوٹ ہے. یہ یورپ کو خوش کرنے کے لیے اگر جو ہے محمد الفاتح کا ذکر کرتے، اس کو لاتے، عثمانی خلفاء کو بیان کرتے، تو یورپ والے ناراض ہو جاتے. اس لیے یورپ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسے مجہول شخص کو لا کر کے جو انہوں نے ہیرو بنانا چاہا ہے. تو ایک طرف تو عربوں کو پیچھے ڈھکیلنا ہے اور دوسری طرف یورپ کو خوش کرنا ہے. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ کسی بہن کا کیا امام رکوع کے بجائے ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا تو مقتدی اللہ اکبر بولے یا سمیع اللہ لمن حمیدہ بولے جبکہ یہ سجدے تلاوت نہیں ہے؟ نہ، سجدے کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو سبحان اللہ کہنا ہے. التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر امام کوئی غلطی کر رہا ہے تو مقتدی سبحان اللہ کہیں گے مرد، اور عورت اگر مردوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ تالی بجائے گی. سمجھے؟ اللہ اکبر نہیں کہنا، کچھ اور نہیں کہنا، سبحان اللہ کہنا. امام سجدے میں جا رہا ہے، رکوع نہیں کیا، کہیں گے سبحان اللہ، وہ واپس آ جائے گا. جی ہمارے سمیر بھائی آپ کے لیے سلام ہے یوٹیوب پر اسلم فنسے سے. اور ریاض مقدم کا سوال ہے کہ لا علمی میں کسی نے LIC کی پالیسی لی تھی، اب میچورٹی میں جب اس کو سارے پیسے مل جاتے انٹرسٹ کے ساتھ، تو کیا وہ پیسے لے اور کیا کرے؟ انٹرسٹ کا پیسہ اس کا نہیں ہے، اس لیے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوئی توبہ کرے. پہلے تو توبہ کرے، اس سے غلطی ہو گئی، اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور دوسرے جو اس کا اصل مال ہے وہ اس کا حقدار ہے، پر وہ جو ہے لے لے اس کو. اور جو زائد رقم اس کو مل رہی ہے اس کو جو اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر خرچ نہ کرے، بلکہ اس کو کسی رفاہی کام میں لگا دے، رفاہی کاموں میں لگا دے، مدرسے والوں کو دے دے، مدارس والوں کو دے دے، جو ہے رفاہی کاموں میں لگا دے، اپنے اوپر خرچ نہ کرے، اپنے بال بچوں کے مفاد میں اس کو نہ لائے. کوکن میں سیلاب آیا اس پہ دے دے. جی دے دے، رفاہی کام ہے، کوئی بات نہیں. شیخ ادھر سوال ہے کہ سیدھے آپ کہہ دیجئے یا مدرسہ محمدیہ کو دے دے. جی نہیں، وہ ایک خاص گاؤں کے، ان کے گاؤں کو میں جانتا ہوں، میرے گاؤں والے ہیں، میں کہوں گا کہ گاؤں میں جو تکلیف آئی ہے اسی ادھر ہی خرچ ان کو دے دے، انہیں پر خرچ کر دے. ویڈیو دیکھو ویڈیو. شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تسبیح کرنے کا طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ سیدھے ہاتھ میں جو کرتے تھے، کوئی طریقہ سکھائیں انہیں؟ سیدھے ہاتھ پر آپ اپنے جو ہے اس پر جو ہے کرتے تھے. عربوں کے ہاں دو طریقے سے، ایک تو یہ ہے اس طریقے سے بند کرتے ہیں انگلیوں کو، عام طور سے شیخ العثیمین وغیرہ کہتے ہیں صحیح طریقہ یہی ہے، سمجھے؟ انگلیوں کو بند کر کے وہ گنتے ہیں. صحیح طریقہ عربوں کا عقد جو کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہی طریقہ اصل ہے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ ہر ایک کے پور پر جو ہے انگلی رکھ کر کے گنتے ہیں. دونوں طریقے رائج ہیں، لیکن اصل جو ہے یہ ہے کہ یہ انگلیوں کو بند کر کے جو ہے ذکر کیا جائے. لیکن دونوں میں سے کوئی بھی اختیار کریں، انشاءاللہ اصل گننا ہے. جی مجیب بھائی جلدی سے. اچھا شیخ، ایسا ہے کہ ایک تو غزوۃ الہند کے بارے میں کچھ بتائیے، اور دوسرا عربوں کی ہلاکت ہوگی ایسی حدیث ہے، تو کیا انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کی ہلاکت نہیں ہوگی؟ ان کے لیے کیا حدیث ہے؟ دیکھیے غزوۃ الہند کو جو ہے، غزوۃ الہند کی حدیث صحیح ہے، ایک حدیث صحیح ہے اور ایک حدیث جو ہے صحیح نہیں. جو حدیث صحیح ہے وہ ہے کہ لوگ جو ہے ہندوستان سے غزوہ کریں گے اور ان کی مغفرت ہوگی. تو اس پر جو ہے عمل ہوتا رہا، صحابہ کے زمانے سے ہندوستان پر حملہ ہوتا رہا، جہاد ہوتا رہا. محمد بن قاسم نے کیا غزوۃ الہند نہیں کیا تھا؟ محمود غزنوی نے غزوۃ الہند نہیں کیا تھا؟ کہ آج آ کر کے لوگ جو ہے غزوۃ الہند کا یاد کر رہے ہیں. اصل چیز اس ضعیف روایت کی کہ وہ غزوۃ الہند کریں گے، پھر وہ لوٹ کر جائیں گے اور جو ہے مہدی کے ساتھ
ملیں گے اور عیسیٰ کے ساتھ ملیں گے، وہ بے بنیاد چیز ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ اصل غزوۃ الہند جو ہے ہوتا رہا ہے، اور جب تک کفر رہے گا اس وقت تک جہاد مشروع ہے۔ جب تک کفر ہے، جب تک کفار طاقت میں رہیں گے، جہاد مشروع ہے۔ تو یہ کہنا کہ غزوۃ الہند اب ہوگا، ابھی تک نہیں ہوا ہے، اس کا خواب لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، یہ غلط ہے۔ غزوۃ الہند مسلمان ہمیشہ سے کرتے رہے، محمد بن قاسم ہو یا محمود غزنوی ہو یا اسی طرح دوسرے لوگوں نے، جن مسلمانوں نے جو ہے محمد غوری اور دوسرے لوگوں نے غزوۃ الہند کیا ہے۔ تو غزوۃ الہند ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک مسلمان رہیں گے ہوتا رہے گا، اگر کفر کا زور رہے گا تو۔ یہاں پہ یہ سوال کہنا ہے جو عام طور سے واویلا کر رہا ہے پاکستان کے لوگ، عام طور سے اس کو غزوۃ الہند کا خواب جو ہے، لیکن جو ہے کشمیر چلا گیا، کوئی غزوۃ الہند نہیں ہوا۔ شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ کیا جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ایک منٹ سمیر ایک منٹ، وہ سوال کنٹینیوشن میں دوسرا ہے، اسی میں ایک ہی سوال ہے کہ حدیث میں ہے کہ عرب لوگوں کی ہلاکت ہوگی، تو انڈیا میں جو عرب کی ہلاکت، دوسرا صحیح بات ہے، اچھا کہ آپ نے یاد جو ہے عرب کی ہلاکت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے یار حدیث کے اندر، کیونکہ اصل وصول عرب ہلاک ہوں گے تو سب ہلاک ہو جائیں گے، عرب ہلاک ہوں گے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اصل یہی ہے، اصل اسلام یہاں سے پھیلا ہے، اصل اسلام یہیں پر رہے گا، اصل اسلام کے علمبردار عرب رہیں، اور قیامت تک عرب ہی علمبردار اسلام کے اصل رہیں گے۔ تو اس لیے عربوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ اگر ان کے پاس تباہی آتی ہے، ان کی ہلاکت آتی ہے، تو پھر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش تو پہلے سے ہلاک ہے۔ تو اس لیے عرب کا خاص، اس سے پہلے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی صحیح مسلم کی، وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ تو عربوں کو خاص کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرب جب برباد ہوں گے تو سب برباد ہو جائیں گے، کوئی پھر صحیح نہیں رہے گا۔ جی یہاں وہ ایک بہن کا سوال، کیونکہ عرب جو ہے یہ اصل نمک ہے انسانیت کے لیے، اصل نمک، اصل قوت، اصل طاقت اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے عرب کی قوت ہے، عرب کی طاقت، یہ اصل ہے۔ یہ برباد ہوں گے تو سب برباد ہو جائیں گے، یہ ہلاک ہوں گے تو کوئی پھر نہیں سدھرے گا۔ جی شیخ یہاں پہ ایک بہن کا سوال ہے کہ عورت تالی بجا کے کس طریقے سے امام کو لقمہ دے سکتی ہے؟ تالی بجانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے کہ اپنے جو ہے ہتھیلی کے اوپری حصے پر، بائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے اس پر مارے گی، اس طرح نہیں مارے گی تالی، اس طرح تالی نہیں مارے گی، بلکہ یہ ان انگلیوں کو اس پر مارے گی۔ جی یہاں پہ دو برہان بھائی کا سوال تھا کہ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں کیا وہی عام صدقات کے حقدار ہیں یا عام صدقات کے اور لوگ شامل ہیں؟ نہیں، عام صدقات دیکھیں ہم کیا کریں، بر صغیر میں صدقہ ایک رکھا، خیرات ایک رکھا، فی سبیل اللہ، بھائی فرض کے علاوہ جو خرچ کرتا ہے انسان، فرض زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کرتا ہے سب صدقہ ہے۔ فرض کے علاوہ جو اخراجات بندہ کر، زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ مسجد بناتا ہے، پیسہ دیتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے، غریب کو دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ یہ عام لفظ ہے، سمجھ بات ہے کہ نہیں؟ تو زکوٰۃ کے تو 8 مدات مستقل ہیں، انہی پر زکوٰۃ خرچ ہوگی، اور صدقات کے لیے مدات مختلف مستقل نہیں ہے، کسی پر بھی خرچ کر سکتا ہے انسان، کسی کا بھی تعاون کر دیا صدقہ ہے، کسی کی بھی مدد کر رہا ہے صدقہ ہے۔ تو صدقہ اللہ ہے کہ اگر نظر مانے ہوئی ہے کہ ہمیں اتنا پیسہ ان کو دینا ہے تو وہ انہی کو دے گا، دوسرے کو اس میں سے نہیں دے سکتا۔ لیکن عام صدقات جس کو کہا جاتا ہے وہ کسی کو بھی دے، وہ صدقہ ہے۔ جی انشاءاللہ ہم لوگ 4 منٹ میں وائنڈ اپ کریں گے، 3:15 بجے۔ ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے تم اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، وہ بھی صدقہ ہے۔
بچوں کو جو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، بیوی کو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، ماں باپ پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، سب میں نہیں کی صدقہ مطلب اس میں نہیں کی رکھی اللہ، تو صدقے کا لفظ یہ عام ہے۔ جی مجیب بھائی آپ کے پاس یا میں سوال کروں؟ اچھا یہاں پہ ایک آخری سوال لے لیتے ہیں کہ اشراق کی نماز کے لیے کیا شرط ہے کہ نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھے رہیں اور ذکر کرتے رہیں یا پھر بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں کوئی شرط نہیں ہے، وہ اجر و ثواب کے لیے شرط ہے۔ اشراق کا جو اس کو اشراق کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، اصل میں اس کو جو ہے اس کا اجر و ثواب جو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا وہ اسی کو ملے گا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر اپنی جگہ پر مسجد میں بیٹھا ہوا ذکر و اذکار میں رہے، اور جب سورج نکل آئے تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے، گیا کاروبار میں رہا، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ اجر و ثواب جو ہے حج اور عمرے کا وہ اس شرط کے ساتھ۔ ایک سوال مس ہو گیا، پب جی ایک کوئی گیم ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ پب جی میں تو دیکھا بھی نہیں وہ گیم کیا ہوتا ہے، میں نے ایسا سننا ہے کہ پب جی کوئی گیم ہے اس میں کہا جاتا ہے دیکھو مارو اس کا گھر لوٹو، مجھے نہیں معلوم شیخ، میں نہیں دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں معلوم، سوال آیا ہے کہ پب جی کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے تو میں کہاں سے جانوں گا؟ بس ٹھیک ہے، جب تک اس کی تشریح نہ ہو جائے کیا ہوتا ہے تب تک نہیں کہا جا سکتا کچھ۔ جی بس جواب یہی ہے کہ اللہ ادری نہیں، میں بھی جانتا ہوں، میں نہیں جانتا، اس کھیل کو میں نہیں جانتا تو کیا بتاؤں، کھیل ہی نہیں مجھے معلوم ہے۔ جی شیخ یہاں پہ ایک سوال آ گیا ہے، جیسے میں نے 3:15 کہا تو سوال آنا واپس بند نہیں ہو رہے۔ ایک سوال آیا کہ کیا ماں باپ کی دعا ان کے بچوں کے لیے ان کے انتقال کے بعد بھی رہتی ہے؟ ایسا لگتا ہے ماں کے انتقال کے بعد بس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھائی اللہ تعالی دعا کا اثر مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ زندگی بھر تو ماں باپ دعا کرتے رہے زندگی میں، اب دعا انہوں نے کیا کی ہے کیسے کی ہے وہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن دعا کا اثر اللہ نے دعا قبول کر لی ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے پریشانی آ رہی تو انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ ماں باپ نے دعا نہیں کی ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ دعا سے مانع ہوتا ہے انسان کی معصیت، انسان کا گناہ، انسان کا عمل جو خیر سے روک دیتا ہے، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جی فاروق بھائی آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم شمی صاحب، ہینڈ اپ کریں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمی صاحب یہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے جو برے کرم ہیں بچوں کے سامنے آتے ہیں؟ ہاں ماں باپ کے برے کام بچوں کے سامنے آتے ہیں، بچوں کو بھگتنے پڑتے ہیں؟ نہیں دیکھیے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کا اصول ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ماں باپ غلطی کریں تو بچے وہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے، بچے غلطی کریں تو ماں باپ وہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ مطلب ایک بہت کامن چیز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آدمی رشوت خور تھا، انجینئر تھا اتنا بڑا، اور دیکھو اس کے بچے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور افیکٹ بھی ایسا ہوتا ہے بھی دیکھا بھی جاتا ہے بہت۔ دیکھیے انسان کے نیکی اور تقوی کا اثر کہتے ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ کہف پڑھیے کہ جو ہے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک بستی میں پہنچے اور جا کر کے وہاں ایک دیوار گر رہی تھی کھڑی کر دی، جی کھڑی کرنے خضر نے، جی تو اس علت کیا بتائی، کانا ابوہما صالحا، یہ 2 یتیم بچوں کا دیوار تھی جس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا، اور ان بچوں کے ماں باپ جو ہے صالح تھے، اس کا باپ صالح اور نیک تھا، اس لیے جو ہے اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دیوار کھڑی ہو جائے تاکہ خزانہ محفوظ رہے اور بچے جب بڑے ہوں تو خزانہ اپنا نکال لیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی صالحیت، ان کی تقوی اور طہارت کا فائدہ ان کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے، ان کی اولاد کو بھی پہنچتا ہے۔ اگر ماں باپ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں تو اس کا فائدہ ان کے اولاد کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس واقعے میں یہ درس ہے، یہ عبرت ہے۔ بالکل، لیکن اگر خراب ہے تو نہیں، ہاں اگر خراب ہے تو اب خرابی نہیں تو ہم نہیں کہیں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگر بچے نیک ہیں، صالح ہیں تو سمجھ گیا۔
ایک ताली बजाना इस्लाम में कैसा है? क्या ताली बजाना शैतान का शुगुल या अमल है? भाई ताली ये औरतों की चीज है, मर्दों के लिए नहीं है। मर्द ताली नहीं बजाएंगे। और ये कुफार की इबादत का तरीका रहा है, जो ताली आमतौर से वो बजाते थे, माकान सलातुम इंदल बैत इल्ला मुकाम व तस्दिया, कि जो है वो खाने काबा के पास जो अपनी नमाजें पढ़ते थे कुफार और मुशरिकीन, तो तालियां बजाकर, सीटियां बजाकर, क्योंकि म्यूजिक जो है ये कुफार और मुशरिकीन की इबादत का जुज़े ला यनफक है, ये लाजमी जुज होता है उनकी इबादतों में। काफिरों की इबादतें, मुशरिकीन की इबादतें म्यूजिक के साथ होती, मगर म्यूजिक के उनकी कोई इबादत नहीं होती। तो ताली भी उन्हीं में से है। तो ताली बजाना कोई शरीफों का काम नहीं है, ये शराफत का काम नहीं, लेकिन ताली ख़वातीन बजा सकती हैं। जो है किसी खुशी के मौके पर अगर वो थोड़ी सी ताली आपस में बजा लिया तो कोई, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन मर्दों की चीज नहीं है। मर्द ताली नहीं बजाएंगे। जैसे आमतौर से हमारे यहाँ होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है तो सब जो है ताली बजाना शुरू, अच्छी तकरीर कर दी बच्चे ने तो सब ताली बजाते, ये गलत है। जो है वहाँ सुभान अल्लाह कहना चाहिए। जब किसी चीज की कोई चीज पसंद आए तो उसको माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। लेकिन हमारी जुबान पर अल्लाह का जिक्र आता ही नहीं। इसीलिए आज बहुत से लोग जो है नजर बद के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का जिक्र हम करते नहीं। कहते मेरा बेटा बड़ा होनिहार है, सुभान अल्लाह नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा, माशा अल्लाह नहीं कहा, तो अपने बेटे पर भी अपनी नजर लग जाती है। आपने कहा माशा जो है आज बहुत ज्यादा खा लिया मैंने, बड़ा मजा आया खाने में, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह या माशाअल्लाह नहीं कहा, अल्लाह का जिक्र नहीं किया, तभी नजर लग सकती है। किसी चीज को पसंदीदगी से देखा जाए और अल्लाह का जिक्र न किया जाए तो वहां नजर लग जाती है। इसलिए अल्लाह का जिक्र ये लाजमी जुज है हमारी जिंदगी। शेख एक सवाल आया है, उसमें थोड़ा मैं भी ऐड करूंगा। सवाल ये है, काबा पे जो गिलाफ है उस पे आयतें लिखी है, क्या ये सही है? ये उनका सवाल है। मैं आगे ये बढ़ाता हूँ कि गिलाफ जो है उसके ऊपर जिसने चढ़ाया है उसका भी नाम है, क्या ये सही है? जिसने चढ़ाया उसका भी नाम है? हाँ, बस ऐसा लोग कहते हैं, देखो ये फलानी जगह पर तुम्हारे बड़े लोगों का नाम लिखा हुआ है कि इसने गिलाफ चढ़ाया। वहां तो नाम तो किसी का नहीं रहता, वहां तो नाम किसी का नहीं रहता है। खादिम शरीफैन लिखा हुआ रहता है, नाम तो किसी का नहीं रहता है कि उसने फलानी चढ़ाया। और ये जो आज नया नहीं है, तो बहुत जमाने से चला, ये तुब्बा और के जमाने से चला आ रहा खाने काबा को गिलाफ चढ़ाना। दौर जाहिलियत में भी मौजूद था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी गिलाफ था और चला आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है गिलाफ का चढ़ाना। शेख उस पे जो आयतें लिखी जा रही उस पे सवाल है। आयतें भाई अल्लाह का घर है, इसीलिए लोग उसमें सहूलत बरत रहे हैं, लिख रहे हैं आयतों को। लेकिन जो है बहरहाल आयात तो इसलिए नाजिल नहीं हुई कि उसको जो है जीनत बनाया जाए, किसी चीज के जीनत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। शेख यहाँ पे आखिरी सवाल लेके हम वाइंड अप करेंगे। सवाल वो बहन का है कि आपने जो कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, वो जो अस्कार है 100 मरतबा पढ़ने का, क्या 10 मरतबा पढ़ने वाली भी हदीस है? हाँ, 10 की भी हदीस है। 100 नहीं पढ़ सकते तो 10 मरतबा पढ़। एक सवाल ऐसा भी है कि लेकिन उसमें जो है चार गुलाम आजाद करने के सवाल 10 मरतबा वाले में, इसमें 10 गुलाम का आजाद करने का सवाल वो है, और 10 मरतबा वाले में 4 गुलाम के आजाद करने का। तो सर शेख हम थोड़ी सी चीटिंग करेंगे, 10-10 के पढ़ते जाएंगे थोड़े थोड़े देर के बाद, तो 4-4 गुलाम आजाद हो जाएंगे ना? यानी 40 हो जाएंगे कह रहे हो? तो 100 में तो 10 ही रहेंगे ना। जी जी मुझे भी आप कुछ पूछ रहे थे। सवाल ऐसा है कि हिस्नुल मुस्लिम में जो अज़कार है वो किसी ने शाया किया है कोई ग्रुप में मोमिन का हथियार के नाम से, और उसके अंदर कुछ ऐसे भी है अज़कार जो शायद साबित नहीं है, तो क्या करना चाहिए? भाई जो साबित नहीं है उसको मत मानिए। हिस्नुल मुस्लिम मजमूई तौर से अच्छी किताब है, मुअतमद है। अच्छे बाज एक
جو ہے اذکار کے بارے میں جو ہے کلام ہے، ورنہ مجموعی طور سے اچھی کتاب ہے، مستند کتاب ہے، سمجھے؟ اس کو رکھنا چاہیے اپنے پاس جو ہے ہر مسلمان کو، کیونکہ اس کا ملنا آسان ہے، تمام جو ہے زبانوں میں اس کے ترجمے ہیں، ہر زبان والے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کی صحیح کلم طیب ہے، اور جیسے میں نے کہا الوابل الصیب امام ابن قیم کی، الکلم الطیب ابن تیمیہ کی۔ یہ ابھی کسی نے ٹیکسٹ بھیجا ہے شیخ ہماری معلومات کے لیے کہ یہ پب جی گیم میں شرک اور کفر ہے۔ بابا ہوگا، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ درجہ والا جائز نہیں، اگر شرک اور کفر ہے تو درجہ والا، جب شرک و کفر ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم ناچیز کم علم اور کم عمر کی یہی نصیحت رہے گی ہمارے سارے زائرین کو۔ دیکھیے جو سب سے جی جی میری نصیحت رہے گی میرے لیے، میرے اعلی اولاد، میری بیوی بچوں کے لیے، میری ضروریت کے لیے، اور تمام زائرین میرے دوست احباب اور جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں ان کے لیے، اور امہ محمدی کے لیے، وہ یہ کہ جو چیز سب سے زیادہ آتھینٹک ہے وہ قرآن مجید۔ آپ اپنا دل اس میں لگائیے اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ آتھینٹک کتابیں ہیں وہ ہے صحیح احادیث، اس کے اوپر آپ اپنا زیادہ وقت لگائیے اور اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ پورے 24 گھنٹے میں، ہفتے میں اور مہینے میں اور سال میں زیادہ وقت کہاں لگاتے ہیں۔ وقت ضائع کرنے میں پب جی یا کوئی ایسی جو ہمیں بھی نہیں معلوم، فار ایگزامپل اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، واٹس ایپ پہ وقت لگتا ہے، یا واقعی ان چیزوں میں وقت لگتا ہے جس سے آپ کو دنیا و ما فیہا، یہاں اور آخرت میں آپ کو اس کا فائدہ ہو، اسی پر آپ دھیان رکھیں، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ یہ میری نصیحت رہے گی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے سمیر بھائی کا ساتھ دیا ہے اور کہا ہے کہ میں بھی اپنی ایک چھوٹی سی انگلی کٹا کے تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں اور یہاں مدینہ سے جو ہے آپ کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں۔ نہیں تو اگر اس میں واقعی ذرا سا بھی مجھے اگر لگتا کہ اس میں وقت کی بربادی ہے تو میں نہیں آتا۔ ہاں کبھی سال میں 2 سال میں تھوڑا بہت گیم کھیل لیے، جیسا کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیے، بچوں کے لیے گئے اپنے، تو اس میں کوئی دقت نہیں۔ لیکن واقعی جو ٹیلی فون اور کیا کہتے ہیں ٹیلی ویژن اور اسمارٹ فون کے اوپر جتنے بھی گیم آئے ہیں وہ سیدھا آپ کی وقت کی بربادی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا آپ کو غفلت میں ڈالتے ہیں۔ اس سے بچیے، یہ میری غریب کی آپ سب کے لیے جو ہے نا نصیحت رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شیخ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا کھیلوں کے بارے میں، کھیلوں کے بارے میں تو اولاً تو ایک مومن کی جو صفت بتائی گئی ان اللغو موردون، لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اہل ایمان۔ کھیل کے سلسلے میں 2 چیزیں دیکھنی ہے ہمیں۔ پہلی چیز اس کھیل کا کوئی جسمانی فائدہ ہے، ہمیں جسم کو قوت اور طاقت پہنچ رہی ہے۔ اگر قوت اور طاقت پہنچ رہی ہے اور اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں کرتی ہے، نماز اور اس طرح چیزوں سے کوئی شرعی قباحت نہیں آتی ہے، تو پھر وہ کھیل ٹھیک ہے، کھیلیے آپ۔ یا اسی طریقے سے کوئی دینی فائدہ ہو، اس میں جہاد کی تیاری ہو رہی ہے یا کوئی دینی فائدہ اس سے مل رہا ہے تو اس کو کھیلیے۔ نہ جس میں دینی فائدہ ہو اور نہ جسمانی کوئی فائدہ اس سے مترتب ہو، تو ایسے لہو لعب سے جو ہے انسان کو دور رہنا چاہیے، اس کو چھوڑ دیجیے، اس سے دور رہیے۔ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک مومن کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت کے بارے میں اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ یہ وقت کہاں گزارا، جو ہے کہ اپنی زندگی کہاں گزاری تم نے، اپنی جوانی کہاں کھپائی ہے تم نے، یہ اللہ کے حساب دینا۔ اس لیے لہو لعب میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے مفید چیزوں میں اپنا وقت لگائیے، یہ جو ہے گزارش ہے۔ جی شیخ وائنڈ اپ کر لیں شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اوکے جزاک اللہ خیر۔ سوال تو ابھی بھی ہے لیکن ہم انشاءاللہ ان کو کہیں گے کہ آپ اگلی محفل میں سوال پوچھیں۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی شیخ دعا پڑھیے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
صرف ایک چیز اعلان کروں گا، شیخ کے دوسرے دروس بھی ہوتے ہیں ہفتے کے دن، اور